الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلاف شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ حاجی محمد شریف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات ذو جہتین کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر اور عظیم الشان جامعہ کی تعمیر پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس جامعہ کے بانیان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت بزرگوں کی اس سرپرستی کو اور دوستوں کی اس محنت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز محب و مشفق حضرت صاحبزادہ محمد عاصم شریف صاحب زیدہ مجدو
کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچتے ہی محترم المقام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ ثاقب شریف الازہری صاحب نے جس محبت سے نوازا، اللہ رب العزت انہیں بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اس گھرانے کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب پہنچ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے علماء کی محفلیں اور اہل ذکر کی محفلیں ہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق ہم جنت کے باغ میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ باغ جنت ہے، اگرچہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت دکھا سکتا ہے مگر دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر دیکھ کے مانو گے تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانو گے تو وسیلہ میرا حبیب بنے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ پائے، تو ہم باغ جنت میں آ بیٹھے۔ کسی کو باغ جنت ہونے میں شک ہو سکتا ہے کہ جس زبان اقدس سے سن کر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، تو کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گے؟ تو یہ باغ جنت ہے جس میں ہم آئے بیٹھے ہیں۔ تو آپ تصور کریں یہ 15ویں صدی کا 15ویں صدی ہے، ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں ذکر رسول کر لیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ اور بلال علیہم الرضوان
اصحاب رسول اور ازواج رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ ان گھروں کا مقام کیا ہوگا، اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا، اہل بیت رسول کے ان گھروں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ کہ کوئی صحابی جب حدیث کو روایت کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی حدیث کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کو سنا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ کوئی صحابی حدیث کو روایت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ میں محبوب کو دیکھ رہا تھا، محبوب یوں فرما رہے تھے۔ میں محبوب کی سن رہا تھا، محبوب یوں فرما رہے تھے۔ میں محبوب کے قدموں میں بیٹھا تھا، میرے محبوب یوں فرما رہے تھے۔ یہ جملے اصحاب رسول کے سوا کون بول سکتا ہے؟ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل علم کی اس مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرما دیا۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہم پہ بے شمار احسانات کیے ہیں کہ جن کے بارے میں اس نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گنتی میں نہیں آتی، انکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اچھا، یہ نعمتیں اللہ نے کس کو دی ہیں جو گنتی سے باہر ہیں؟ یہ کس کو دی ہیں جو گنتی میں نہیں آتی؟ ہمیں۔ یہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو ممبروں پہ تکڑیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور تولنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا اور یہ نہیں دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ظالم حیا کر، محبوب کے صدقے میں جتنا تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، تو جو خود حبیب کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ جو خود اپنے رسول کو عطا کیا اسے کون گن سکتا ہے؟ جس یار کے قدموں کی خیرات گنتی میں نہیں آتی، اس محبوب کو جو کچھ عطا کیا اسے کون گن سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، لیکن 4 احسان بہت بڑے ہیں، اور ان میں عجیب حسن ترتیب ہے کہ جو دوسرا احسان ہے وہ پہلے سے بڑا ہے، جو تیسرا ہے وہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، جو چوتھا ہے وہ تینوں سے بڑا ہے۔ پہلا احسان اس نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ اب یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کی۔ ہم نے دعا تو نہیں مانگی تھی مولا ہمیں انسان بنانا، دعا کہاں سے کرتے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تو جب ہم تھے ہی نہیں تو دعا کہاں سے کرتے کہ مولا ہمیں انسان بنا؟ تو ہماری طلب کے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر اس نے ہمیں 18,000 مخلوق پر فضیلت دے دی۔ یہ ہم نے نہیں چاہا، یہ اس نے چاہا۔
کہ انہیں 18,000 مخلوق پر فضیلت دے دوں. یہ کس نے چاہا؟ اللہ نے. ہم نے دعا نہیں مانگی تھی. تو اپنی چاہت سے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا دی. ہماری طلب کے بغیر ہمیں اتنا اونچا کر دیا. فرمایا نادان خود سوچ، جب مانگے بغیر اتنا اونچا رتبہ دیتا ہوں تو تیرے مانگنے پر کتنے رتبے عطا کروں گا. 18,000 مخلوقات میں سے اس نے ہمیں افضل بنایا. ہم نے نہیں چاہا، اس نے چاہا. اس نے چاہا کہ ہم افضل بنے. اب یہ نقطہ قابل توجہ ہے. ہم نے نہیں چاہا، اس نے چاہا کہ افضل بنے، اشرف المخلوقات بنے. اب بتائیے کہ محبت کی ابتدا ہم نے کی یا اس نے کی؟ ہم نے پہلے اسے چاہا یا اس نے پہلے ہمیں چاہا؟ اس نے پہلے ہمیں چاہا کہ ہماری طلب کے بغیر 18,000 مخلوق پر ہمیں فضیلت دے دی. یہ کتنا بڑا احسان کیا. اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں رہتا کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے کتنا بڑا احسان کیا. وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا. حضرت با یزید بستامی گلی میں جا رہے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتا بیٹھا تھا گلی میں. کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی. حضرت با یزید وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے. مریدوں نے پوچھا کہ حضرت اس کتے نے کیا کہہ دیا کہ آپ رونے لگ گئے؟ فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ با یزید مجھے ایک بات کا جواب دے کہ تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ اس نے مجھے کتا بنا دیا. فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ با یزید تیری کون سی نیکی تھی کہ تجھے اس نے انسان بنا دیا، میرا کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا. اور یہ کتا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ با یزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کر بیٹھنا. یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے مجھے کتا بنا دیا اور تجھے انسان بنا دیا. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اگر پیا رد کر دے تو مکے کا وڈیرا کیوں نہ ہو، سگا چچا کیوں نہ ہو، ابو لہب کیوں نہ ہو، رنگت گوری کیوں نہ ہو، شملہ اونچا کیوں نہ ہو، پیا رد کر دے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اور نگاہ پیا قبول کر لے تو بلال حبشی بھی جنت کا مالک بن جاتا ہے. پیا نہ چاہے تو سگا چچا جہنم کا ایندھن بن جائے، اور پیا قبول کر لے تو حضرت بلال حبشی جنت کے مالک بنا دیے جائیں. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. تو یہ پہلا احسان کیا اللہ رب العزت نے ہم پر کہ اس نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا. یہ پہلا احسان. اور دوسرا احسان وہ اس پہلے سے بھی بڑا ہے کہ اس نے ہمیں مومن پیدا کیا. اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مومن پیدا کیا. یہ اس کا دوسرا احسان. ورنہ کتنے انسان ہیں جو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. وقودها الناس والحجارہ، پتھر اور انسان جہنم کا ایندھن بن جائے. تو دوسرا احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں مومن پیدا کیا. اور تیسرا احسان یہ کیا امام الانبیاء کے غلاموں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا.
یہ تیسرا احسان ہے کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی مولا ہمیں حبیب کی امت میں بنانا، یہ اتنا بڑا اعزاز عطا کیا محبوب کی امت میں پیدا فرما کے کہ 11 نبیوں نے دعائیں مانگی، 11 نبیوں نے دعائیں مانگی کہ مولا ہمیں محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتے، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے ساتھ نور کے ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے، تو اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا مجھے اجازت دے۔ اللہ فرمائے گا کس بات کی؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے مولا مجھے اجازت دے کہ میں نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے مولا اجازت دے نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں، کیونکہ آج وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج اللہ رب العزت کی توجہات اور تجلیات کا رخ امت مصطفیٰ کی طرف ہے، آج رحمتوں کا رخ ہی امت مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام بھی عرض کریں گے مولا مجھے اجازت دے تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں۔ اس پر امام الانبیاء نے ہمیں احساس بھی دلایا تھا، حدیث پاک میں ہے کہ میرے امتیوں اپنے مقدر پہ شکر کرو، اپنے بختوں پہ ناز کرو۔ کس بات پر؟ کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ جب اللہ رب العزت نبیوں کو امتیں تقسیم کر رہا تھا اور امتوں کو نبی تقسیم کر رہا تھا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے غلاموں ناز کرو اپنے مقدر پر، تم مجھے مل گئے میں تمہیں مل گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا۔ تو تیسرا احسان یہ کیا امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور چوتھا احسان وہ پہلے تینوں سے بڑا ہے، وہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کیا امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہمیں گستاخ نہیں بنایا، محبوب کا مؤدب بنایا، بد مذہب نہیں بنایا، ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا۔ یہ چوتھا احسان یہ ہے کہ ہمیں اس ذات نے گستاخ نہیں محبوب کا مؤدب بنایا، بد مذہب نہیں بنایا، اہل سنت و جماعت پیدا کیا۔ تو یہ چوتھا احسان پہلے تینوں سے بڑا ہے کہ ہمیں اس نے اہل سنت پیدا کیا، اور اہل سنت ہی اہل نسبت ہیں، اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان پیدا کیا، احسان کی امام الانبیاء کے بلا، تو ہمیں ان احسانوں کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری طلب کے بغیر ہم پر اتنے بڑے احسانات فرما دیے۔ آج کا پروگرام دستار فضیلت کا پروگرام بھی ہے اور عرس شریف سے منسوب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ خوش نصیب بچوں کے سروں پہ فضیلت کی پگڑیاں سجائی جائیں گی، بڑی مجلس میں سے نہ انہیں الگ کر لیا جائے گا اور ان کے سروں پہ فضیلت کی پگڑیاں باندھی جائیں گی۔ یہ ایک منظر ہے جو ہم قیامت کو بھی دیکھیں گے
کہ جس طرح آج بھری مجلس میں سے کچھ خوش نصیب بچوں کو الگ کر کے ان کے سروں پہ فضیلت کی پگڑیاں سجائی جائیں گی، اسی طرح کل بھری قیامت میں سے انہیں الگ کر کے ان کے سر پر عزت کے تاج سجائے جائیں گے۔ یہ ایک منظر ہے جو ہم پھر بھی دیکھیں گے۔ اس کو دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ دستار شرافت نہیں کہتے، دستار کرامت نہیں کہتے، اس کو دستار فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ یہ توجہ طلب بات۔ اگر بچیوں کے مدرسہ میں پروگرام ہونا تو اس کو ردائے فضیلت کہتے ہیں، کہ بچیوں کو چادریں دی جاتی ہیں جو حافظہ کاری اور عالمہ بنتی ہیں، فضیلت کی چادریں انہیں دی جاتی ہیں۔ اور بچوں کے مدرسہ میں پروگرام ہو تو پھر اس کو دستار فضیلت کہتے ہیں، انہیں فضیلت کی پگڑیاں باندھی جاتی ہیں۔ تو ردا ہو یا دستار، اس کے ساتھ فضیلت کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ ردائے فضیلت اور دستار فضیلت، اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے ہمارے لیے۔ وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ فضیلت ہمیشہ علم سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر ہم اقوام عالم کی صفوں میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، فضیلت پانا چاہتے ہیں، تو علم سے نصیب ہوگی۔ العلم وسیلۃ الی کل فضیلۃ، علم ہر فضیلت کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ علم جس درجے میں بھی ہو ایک فضیلت دیتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس درجے میں بھی ہو فضیلت دیتا ہے۔ بزرگوں نے ایک سادہ سی مثال دی ہے کہ یہ جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے نا، نائی، حجام جس کو کہتے ہیں، نائی بال کاٹنے والا، تو بڑے بڑے بدماش اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، بڑے بڑے جابر اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں استرا ہوتا ہے یا کینچی ہوتی ہے، دونوں خطرناک چیزیں ہیں، مگر اس کے سامنے سر جھکا ہوا ہے۔ بڑے بڑے بدماشوں کا سر اس کے سامنے جھک گیا ہے۔ کون؟ بال کاٹنے والا، نائی، حجام، اس کے سامنے بڑے بڑے بدماشوں نے سر جھکا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے بدماش اس کے سامنے سر کیوں جھکا دیتے ہیں؟ کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے۔ تو اتنے علم نے بھی اسے فضیلت دے دی ہے۔ اور قرآن حکیم نے تو اس سے بھی اگلی بات کی ہے، اس سے بھی اگلی بات کی ہے قرآن پاک نے، کہ ہر کتے سے تم شکار نہیں کھیل سکتے، صرف اس کتے سے شکار کھیل سکتے ہو جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو۔ اس کو کہتے ہیں کلب معلم، کلب معلم، جس کتے کو شکار کی تعلیم دی گئی ہو، صرف اس کتے سے شکار حلال اور جائز ہے، ہر کتے سے شکار جائز نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، خود سوچو کہ اتنے سے درجے میں علم کتے کو نصیب ہو جائے تو وہ بھی باقی کتوں جیسا نہیں رہتا ہے۔ اتنا اقل علم، اتنا سا علم، تھوڑا سا علم اگر کتے کو مل جائے باقی کتوں جیسا نہیں رہتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ پھر ان جیسا کون ہے کہ جن کے سینے میں محمد عربی کا قرآن ہوتا ہے؟ پھر ان عالموں جیسا کون ہے اور ان طالب علموں جیسا کون ہے کہ جن کے سینے میں محمد عربی کا قرآن آ جائے، جن کے سینے میں علم اسلام اور علم دین آ جائے؟ پھر ان جیسا کون ہوتا ہے؟ اتنے سے درجے میں بھی علم آ جائے تو فضیلت دے جاتا ہے۔ اس لیے ایک انگریز مفکر کہتا ہے،
War among nations is fought in classrooms. وہ کہتا ہے قوموں کی بقا اور ترقی کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، مدرسوں کی چٹائیوں پہ لڑی جاتی ہیں. کہ جس قوم کے بچے مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر محمد عربی کا دین سیکھ رہے ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مٹا نہیں سکتی ہے. کہ علم سے فضیلت نصیب ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پوری امت کو ارشاد فرمایا، فرمایا 4 میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اب سنیے کہ حضور ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے اور ہم کیا بن گئے. امام الانبیاء نے فرمایا اغد عالماً، فرمایا بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا. یہ پہلا مطالبہ تھا حضور کا پوری امت کے ساتھ کہ بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. آج لوگ بڑے بڑے خاندانوں پہ ناز کرتے ہیں، بڑی بڑی برادریوں پہ ناز کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے خاندانوں میں ایک بندہ بھی حضور کی شریعت کا عالم نہیں ہے. اور حکماء اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس خاندان میں حضور کی شریعت کا عالم نہ ہو وہ زندوں کی برادری نہیں، وہ مردوں کی برادری ہوتی ہے. وہ زندوں کا خاندان نہیں، وہ مردوں کا خاندان ہوتا ہے. اس خاندان میں حضور کی شریعت کا عالم ہی نہیں ہے. تو امام الانبیاء نے پہلا مطالبہ یہ فرمایا پوری امت کے ساتھ، فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا او متعلمن، اگر عالم نہ بن سکو تو پھر علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بنے رہنا. عالم نہ بن سکو تو علماء کے طالب علم بنے رہنا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم شریعت حاصل کرنا. اور طالب علم کا یہ مقام بتایا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے نا، گھر سے نکلتا ہے تعلیم اسلام حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دین کے لیے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها علی طالب العلم لطالب العلم رضا بما یطلب. فرمایا وہ طالب علم اس کے قدم بعد میں اٹھتے ہیں، نوری فرشتے زمین پہ گر کر اپنے پر پہلے بچھا دیتے ہیں. یہ پروٹوکول، یہ عزت وزیر اعظم کو بھی نصیب نہیں ہے، یہ صدر پاکستان کو بھی یہ مرتبہ نصیب نہیں جو حضور کی شریعت کے طالب علم کو نصیب ہے کہ اس کے قدم بعد میں اٹھتے ہیں، نوری فرشتے زمین پہ گر کر اپنے پر پہلے بچھا دیتے ہیں. یہ مقام ہے طالب علموں کا، امام الانبیاء کے غلاموں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک جوان آدمی بیٹھا تھا. جوان، داتا صاحب نے لکھا ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے. محبت بری گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک جبرائیل امین آئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب یہ جو جوان ہے اس کی زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے، یہ فوت ہونے والا ہے، یہ مرنے والا ہے. تاجدار انبیاء کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. حضور نے اس جوان کو بتا دیا تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے جوان، اب جو کچھ کرنا ہے کر لے. جب اس نے موت کا سنا پہلے تھوڑا دور تھا، حضور کے اور قریب ہو گیا اور ہاتھ حضور کے قدمین شریفین پہ رکھے، عرض کی اللہ کے حبیب میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اب ماں سے پوچھنے جاؤں مجھے کیا کرنا، باپ سے پوچھنے جاؤں مجھے کیا کرنا. نہیں آقا میں نہ ماں سے پوچھوں گا نہ باپ سے، کیوں میں جانتا ہوں میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا رسول مہربان ہے، میرا باپ مجھ پہ اتنا شفیق نہیں جتنا میرا رسول شفیق. تو میرے آقا میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. امام الانبیاء نے کیا فرمایا سنیے غور سے.
یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اگر وضو میں ہو تو نفلوں میں لگ جاؤ، یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا جوان تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے، اگر اپنے نبی سے مشورہ لے رہا ہے کہ ان منٹوں میں کیا کروں، تو فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا ابھی تک شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں تو سوال کرتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں۔ فرمایا زندگی کے یہ چند منٹ رہ گئے، یہ بھی شریعت سیکھنے میں گزار دے، یہ بھی علم دین حاصل کرنے میں گزار دے، یہ جو چند منٹ تیری زندگی کے رہ گئے۔ اب مجھے بتائیے اس کے پاس چند منٹ باقی تھے، سیکھنے کا وقت تو تھا، کیا عمل کا وقت تھا اس کے پاس؟ صرف سیکھنے کا وقت، کیا عمل کرنے کا وقت تھا اس کے پاس؟ مگر امام الانبیاء نے فرمایا تم دین سیکھ لو اتنے وقت میں، چند منٹوں میں شریعت سیکھ لو، تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ علم دین سیکھنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، شریعت سیکھنا ہی سب سے بڑی عبادت۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو طالب علم حضور کی شریعت پڑھتے ہیں، حضور کا دین سیکھتے ہیں، باقی لوگ جو دین نہیں پڑھتے اور وظیفے کرتے ہیں، اوراد کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، کہا وہ مقام وظیفہ کرنے والوں کو نہیں ملتا ہے جو حضور کی شریعت پڑھنے والوں کو مل جاتا ہے۔ وہ باقی لوگوں کو اوراد اور وظائف سے رتبے نہیں ملتے جو طالب علموں کو حضور کی شریعت پڑھنے سے مل جاتے ہیں، اتنی بلندیاں انہیں عطا کر دی جاتی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا بن سکو تو شریعت کے عالم بننا، اگر عالم نہ بن سکو تو پھر کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب علم بنے رہنا۔ اور نمبر 3 حضور نے فرمایا اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، او مستمعن، فرمایا پھر تیسرا ایسا کرنا، گویے نہ سننا، گلوکار نہ سننا، فنکار نہ سننا، فرمایا پھر جہاں بھی ہو میری شریعت کے علماء کو سننے والا بننا، میری شریعت کے علماء کی تقریریں سننا۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر علماء کو سننا کہ جن کی زبان کھلتی ہے تو کبھی خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں، فرمایا پھر شریعت کے علماء کو سننے والے بننا۔ اور علماء سے مراد کون؟ علماء حق، علماء ربانیین، فرمایا ان کو سننے والے بننا، کیونکہ مدرسے تو اور بھی بہت سے ہیں، اور بھی بہت سے مدرسے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں سے فارغ ہونے والے طالب علم تعلیم سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں، ایمان سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف حضور کی شریعت نہیں پڑھائی جاتی، حضور کا گستاخ بھی بنا دیا جاتا ہے، علم مصطفیٰ پر تان کرنا سکھایا جاتا۔ حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، معاذ اللہ۔ تو دوسرے مدرسوں میں تاجدار کائنات کی شریعت پڑھائی جاتی ہے، مگر حضور کا گستاخ بھی بنایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ترہ امتیاز ہے اہل سنت کے مدرسوں کا کہ یہاں پڑھنے والے بچے یہ ترہ امتیاز ہے اہل سنت کے مدرسوں کا کہ یہاں صرف شریعت نہیں پڑھائی جاتی، یہاں دماغ میں شریعت بعد میں اتاری جاتی ہے، دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ پہلے بسا دیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مدرسے ہیں جو حضور کے عاشقوں کی فیکٹریاں ہیں کہ جہاں تاجدار مدینہ کے عاشق تیار ہوتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا پھر علماء کو سننے والے بننا، علماء کی تقریریں سننا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ہمارے رکشوں پر،
ہماری سزوکیوں میں، ہماری بسوں میں، ہمارے ٹرکوں میں، ہمارے ہوٹلوں پہ علماء کی تقریریں چل رہی ہوتی. جب حضور نے فرمایا علماء کو سننے والے بننا، علماء حق کو سننا، لیکن حال کیا ہے کہ ٹرک گزرے تو گانوں کی آواز آ رہی ہے، رکشے میں بیٹھ جاؤ تو گانوں کی آواز آ رہی ہے، سزوکی میں بیٹھو تو گانوں کی آواز آ رہی ہے، ہوٹل پہ چلے جاؤ تو گانوں کی آواز آ رہی ہے. جوان لڑکوں لڑکیوں نے ٹچ موبائلوں میں گانے بھرے ہوئے ہیں. شادی 10 دن بعد ہونی ہے، 10 دن پہلے اس گھر میں ڈیک لگتے ہیں اور گانے چل جاتے ہیں. امام الانبیاء ہمیں قرآن سننے والا بنانا چاہتے تھے اور ہم گانے سننے والے بن گئے. اور امام الانبیاء نے خبر دی تھی یکون فی ہذہ الامت اربع فتن، فرمایا میری امت میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائیں گے. 4 فتنے ہوں گے جو امت کو برباد کر دیں گے. اور آخری فتنہ کون سا؟ فرمایا آخرها الغنا، میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا بجانا ہوگا. جب میری امت کی اکثریت گانوں کے پیچھے لگ جائے، گانے سننے لگ جائے، تو سمجھنا میری امت کی بربادی کا وقت آ گیا. اب ہر سو گانوں کی آواز آ رہی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا رکشے میں بھی تلاوت قرآن چلتی، سزوکی میں بھی تلاوت قرآن چلتی، ہوٹلوں پر بھی تلاوت قرآن ہوتی، جوان لڑکیوں کے موبائلوں میں بھی قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی، اور ہر کان قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا، علماء کی تقریریں سن رہا ہوتا. تو معاشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی، برکتیں نازل ہوتی. امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو گانے ہیں، گانے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا یہ جو گانے ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کر دیتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے. کیا مطلب؟ جس قوم میں گانے عام ہو جائیں اس قوم کے دل کھوٹے ہو جاتے ہیں، دلوں میں منافقت بھر جاتی. اب تصور کریں جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے؟ الا ما شاء اللہ. تو جس چیز سے حضور روک کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرما کے گئے، ہماری میجارٹی اور اکثریت نے اسی کو جفا مار رکھا ہے. حضور نے گانوں سے منع کیا تھا، فرمایا یہ دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا کر دیتے. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منھا، کہ جس نے کسی گلوکارہ کا گانا سنا، گانے والی کا گانا سنا، اس کے اڈے پہ جا کے سنا یا اسے اپنے شادی پہ بلا کے سنا، اس کی سی ڈی چلا کے سنا یا کیسٹ چلا کے سنا، کیونکہ اصل جرم ہے سننا. جس نے کسی گانے والی کا گانا سنا، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں سیسا پگھلا کر اس کے دونوں کان بھر دیے جائیں گے. اب آپ تصور کریں ہماری میجارٹی اور اکثریت اپنے آپ کو کتنے بڑے عذاب کے لیے تیار کر رہی ہے، کتنے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں آؤ قرآن کی طرف. اور اس کے برعکس حضور نے فرمایا القرآن ينبت الایمان فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا گانوں میں گانوں سے دلوں میں کھوٹ پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سننے اور پڑھنے سے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے، دل جگمگا اٹھیں گے، دلوں میں ایمان کا نور بھر جائے، کیونکہ قرآن دلوں کو مانج کے رکھ دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا میرے غلاموں ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر بھی میل چڑھ جاتی ہے، دل بھی گندے ہو جاتے ہیں اور میلے ہو جاتے ہیں. اور مثال دے کر حضور نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اصحاب رسول پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وما جلاؤہا، آقا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے ہم مانج لیتے ہیں،
کوئی چیز رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن لوہے تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، تو یا رسول اللہ دل اندر سینے میں بند ہیں، دل گندے ہو جائیں تو دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا، تو دل کیسے مانجے جائیں؟ امام الانبیاء نے دل دھونے کے لیے 2 نسخے عطا فرمائے، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، فرمایا لوگوں جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے، جس جگہ تمہارے ہاتھ نہیں پہنچتے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن سننے سے دل مانجا جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل مانجا جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اور گانے سننے سے دل گندے ہو جاتے اور میلے ہو جاتے۔ تو ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ کہ کتنا خوبصورت مدرسہ قائم کیا گیا ہے، جامعہ محی الاسلام، کتنا خوبصورت مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ صرف مدرسہ نہیں ہے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے۔ یہ اہل سنت کے مدرسے صرف مدرسے نہیں ہیں، یہ چشمہ ہائے فیضان مصطفیٰ ہیں۔ تاجدار کائنات کے مدینے کا فیض بٹ رہا ہے یہاں پہ، یہاں دل مانجے جاتے ہیں اور دلوں میں تاجدار کائنات کی محبت بسا دی جاتی ہے، اور دماغ کو شریعت کے علم سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان مدرسوں کی طرف آئیے، بچوں کو ان مدرسوں کی طرف لائیے۔ حضور غوث اعظم نے مدرسہ بنایا تھا، تو ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں جو غفلت کرتے ہیں۔ اب پڑھانے والے غوث اعظم ہوں اور مدرسہ بھی غوث اعظم بنائے اور پھر بھی لوگ نہ آئیں تو کتنی بڑی بدنصیبی کی بات۔ ایسے لوگ جب غوث اعظم کو مل جاتے نا بازار میں یا کسی راستے میں، تو غوث اعظم ان کا بازو پکڑ کے جھٹکا دیتے، اور پتہ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے یا قلیل العقل بیتک علی الدجلۃ وتموت عطشانا، فرماتے عقل کے اندھے اور رہتا دریا پہ ہے پھر بھی پیاسا مر رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے پیاسا مر رہا ہے دریا پر رہتے ہوئے بھی۔ یہاں چشمہ فیضان غوث اعظم جاری ہے، چشمہ فیضان مصطفیٰ جاری ہے، اور تیرے دل کا کاسا پھر خالی ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں، پنڈوڑا کے ارد گرد رہنے والوں، اس مدرسہ محی الاسلام کی شکل میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے۔ ایسا نہ ہو تمہارے بچوں کے سینوں کے کاسے خالی رہ جائیں، دلوں کے پیالے اور کشکول خالی رہ جائیں۔ اپنے بچوں کو لاؤ حضور کی شریعت کی طرف، لاؤ تاجدار کائنات کے قانون اور دین اور اسلام کی تعلیم کی طرف۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا عالم نہ بن سکو، طالب علم نہ بن سکو، تو پھر کیا کرنا؟ علماء کو سننے والے بننا، اہل علم کی تقریریں سننا۔ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے، جو میڈیا ہے وہ دجالی فتنہ ہے، سوشل میڈیا، اس پر ہر کوئی آ کے لیکچر دے رہا ہے۔ امام الانبیاء نے خبر دی تھی میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، فدلو و ادلو، حضور نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ایسا وقت آ جائے گا یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، کیونکہ نااہل لوگوں کو سنے گا، بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کو سنے گا اور اپنا عقیدہ اور ایمان بگاڑ بیٹھے گا، اس کو ہر شے کی فکر ہوگی، اپنے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کو فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا آپ نے امت کے غلاموں کو کہ علماء کو سننے والے بننا، جو شریعت کے عالم ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، فرمایا ان کو سننے والے بننا۔ اور چوتھی چیز فرمایا او محبن، اگر عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، علماء کو سننے والے بھی نہ بن سکو، تو پھر کم از کم اتنا کرنا، شریعت کے علماء سے محبت کرنے والے بننا۔ فرمایا شریعت کے عالموں سے پیار کرنے والے بننا، فرمایا میری شریعت کے علماء سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔
فرمایا من دعا صاحب القرآن الی طعامہ او سقاہ من شرابہ، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے قرآن والوں کو اپنے گھر میں کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، جس نے قرآن والوں کی دعوت کر دی، کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس قرآن والے کے سینے میں جتنا قرآن ہے ہر حرف کے بدلے میں کھانا کھلانے والے کو نیکیاں عطا کی جائیں گی، ہر حرف کے بدلے میں اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، من اجڑ چکے، دلوں کی آبادیاں ویران ہو چکی، اندر غلاظت بڑھ گئی، دلوں کو کفل لگ گئے، دلوں پہ زنگ چڑھ گئے، تو امام الانبیاء نے بتایا جہاں ہاتھ نہیں پہنچتے وہاں میرا قرآن اتر جاتا ہے، اور قرآن دلوں کو مانج کے رکھ دیتا ہے، دلوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنے والا بننا چاہیے، قرآن سننے والا بننا چاہیے۔ 1500 سال پہلے سورہ ملک کی عظمت بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء نے منبر پر اپنی ایک حسرت بیان کی تھی، 15 صدیاں پہلے اپنی حسرت بیان کی تھی، سورہ ملک، سورت ملک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا احب ان تکون هذه السورہ فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی، فرمایا یہ جو سورت ملک ہے، فرمایا میری طلب ہے یہ میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے، فرمایا سورت ملک میں چاہتا ہوں، میری طلب ہے، میری چاہت ہے اور میری حسرت ہے میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے۔ کیا مطلب؟ میری طلب یہ ہے کہ ہر امتی سورت ملک کو زبانی یاد کر لے اور پڑھ کے اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ چھوٹی سی سورت، 2 رکوع ہیں اس کے اور 30 آیتیں ہیں، ایک بندہ صبح سے شام تک اگر ایک آیت پڑھتا رہے نا یا سنتا رہے تو شام تک یاد ہو جاتی۔ تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 آیتیں ہیں سورت ملک کی، تو پورے مہینے میں سورہ ملک یاد ہو جائے گی اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ اپنی کاروں میں، اپنے رکشوں میں، سزوکیوں میں، اپنی بسوں میں، ہر مقام پر امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سنتے رہیں۔ قرآن دلوں کو مانج کے رکھ دیتا ہے اور دلوں کو نور سے منور کر دیتا ہے اور دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے قرآن کریم۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی، والدہ بھی حافظہ تھیں، والد بھی حافظ تھے اور خود بھی حافظ قرآن تھے۔ روزانہ یعنی ایک پارہ ختم کرتے تھے، پہلے شروع میں آغاز میں ایک پارہ روزانہ ختم کرتے تھے، پھر ذوق اتنا بڑا کہ روزانہ 5 پارے ختم کرنے لگے، پھر روزانہ 10 پارے ختم کرنے لگے، پھر ذوق و شوق اتنا بڑھ گیا کہ ہر روز ختم قرآن کرنے لگے۔ غریب نواز روزانہ ختم قرآن کرتے تھے، روزانہ ختم قرآن کرتے تھے۔ قرآن نے من میں اتنا نور بھر رکھا تھا کہ ایک ہندو جوگی آ گیا جس کا لطیفہ نفس بیدار تھا۔ وہ ہندو جوگی بندے کے اندر کا حال دیکھ لیتا تھا کیونکہ اس کا لطیفہ نفس بیدار تھا۔ اس نے آپ کا چکر لگایا چاروں طرف، دیکھ کر پھر سامنے آ کے بیٹھ گیا، سر سے پاؤں تک پھر دیکھا آپ کی طرف۔ غریب نواز نے فرمایا ہندو جوگی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا معین الدین ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا سٹرکچر سارا انسانی ہے، پیکر انسانی ہے، مگر سر سے پاؤں تک سارا نور سے بھرا ہوا ہے، پورا جسم نور سے بھرا ہوا ہے، نہ کوئی کھوٹ ہے، نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی نفرت، سر سے پاؤں تک نور سے بھرا ہوا ہے پورا جسم آپ کا۔ لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ آپ کے دل پر ایک کالا داغ ہے، وہ کیا ہے؟ ہندو جوگی سامنے بیٹھا تھا آپ کے، پوچھنے لگا معین الدین آپ کے دل پہ ایک کالا داغ ہے، وہ کیا ہے؟ غریب نواز ہنس پڑے، فرمایا ہندو جوگی میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے، فرمایا میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے
کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے، فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ سامنے بیٹھا تھا نا، آپ نے فرمایا میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ جائے۔ وہ ہندو حیران ہو کے کہنے لگا معین الدین بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، داغ ہے تیرے دل پر اور کلمہ پڑھوں میں، کلمہ میں پڑھوں، داغ ہے تیرے دل پر اور میرے کلمہ پڑھنے سے تیرا داغ نکل جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو پڑھ کے دیکھ لے، تو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے، جب داغ نظر آتا ہے تو نکلتا بھی تجھے نظر آئے گا۔ ہندو قریب ہو گیا، ہاتھ آگے بڑھایا، کہا معین الدین اگر میرے کلمہ پڑھنے سے تیرے دل کا داغ نکلتا ہے پھر مجھے پڑھائیے کلمہ۔ اگر میرے کلمہ پڑھنے سے دل کا داغ نکلتا ہے آپ پڑھائیے کلمہ۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا پڑھو کلمہ۔ جب اس کو کلمہ پڑھایا تو وہ داغ بھی اڑ گیا اور سینہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا، دل سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ ہندو جوگی قدموں میں گرا اور کہنے لگا معین الدین بات اب بھی میرے پلے نہیں پڑی کہ داغ تھا آپ کے دل پر اور کلمہ پڑھا میں نے اور داغ نکلا آپ کا، یہ کیا ہے؟ حضرت غریب نواز جلال میں آگئے، فرمایا جوگی اللہ کی عزت کی قسم تو صرف معین الدین کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، تو آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ فرمایا جوگی تو صرف معین الدین کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ فرمایا وہ میرے دل کا داغ نہیں تھا، وہ تیرے کفر کا داغ تھا جو میرے دل کے آئینے میں تجھے نظر آ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن ان کے من کو نور سے بھر دیتا ہے، قرآن ان کے سینوں کو منور کر دیتا ہے، قرآن من مانج دیتا ہے، قرآن من کو اجلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا رخ کر دو ان مدرسوں کی طرف۔ آپ خوش بخت ہیں، میں نے اسلام آباد جیسے شہر دیکھے ہیں، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں مگر کوئی رب رسول کا نام بتانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے جنگل میں منگل بنا دیا، اس مدرسہ کی شکل میں چشمہ فیض مصطفیٰ جاری کر دیا کہ لوگ آئیں اور اپنے کاسے بھریں اور اپنے دلوں کو علم شریعت سے منور کریں اور تاجدار کائنات کا فیض پالیں۔ اپنے بچوں کا رخ کر دو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے، جن کے بچے عالم دین بن گئے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ غلامی میں رکھے اور سب کو شرع صدر عطا فرمائے اور تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازے۔ میں ایک بار پھر اپنے محترم بھائی حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عاصم شریف صاحب اور حضرت علامہ محمد ثاقب شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے یہاں حاضر ہوا اور ان کے والد محترم جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اللہ ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نے ان کی زیارت کا شرف پایا، دعائیں لے لی، اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ انتہائی دل نشین لب و لہجے میں اور پر اثر لہجے میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب اپنے رشخات فکر کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے کلمات کو اثر کی شیرینی عطا فرما کر مالک کریم تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے استاد جی کی طرف سے القاسم یونیورسٹی کی جملہ انتظامیہ، دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ کے جملہ سٹاف، طلباء، اہلیان علاقہ کی طرف سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں
اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت کے سروں پہ اللہ کریم سلامت فرمائے، ہماری بزم کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا مختار حسین رضوی صاحب، خلیفہ صوفی محمد حسین صاحب، حضرت علامہ قاری محمد شکیل سلطانی صاحب، تمام حضرات کو خوش آمدید کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، مشائخ اعظام پیران اعظام تشریف فرما ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اب چند لمحوں کے بعد اس نشست کا ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ تمام حضرات، جن حضرات نے لنگر شریف تناول نہیں فرمایا وہ لنگر شریف تناول فرما لیں، بڑے استاد جی کا حکم ہے۔ ہم خوش آمدید کی تبریک پیش کرتے ہیں راولپنڈی سے تشریف لائے خلیفہ یاسر محمود نقشبندی صاحب اور علامہ محمد علی رضوی صاحب، تمام حضرات علماء کرام، ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کی تبریک بھی پیش کرتے ہیں اور سب کے مشکور و ممنون ہیں۔ ہماری بزم کی زینت بنے اسیر ناموس رسالت جناب محترم راجہ ازرم حمید صاحب، محتمم جامعہ غوثیہ معصومیہ کلر سیدہ، آپ کو بھی خوش آمدید کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ جن حضرات نے لنگر شریف تناول نہیں فرمایا، استاد جی کا حکم ہے لنگر شریف تناول فرما لیں، باقی حضرات وضو فرما لیں، وضو تازہ کر لیں، نماز ظہر کی تیاری فرمائیں۔ انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد آخری اور خصوصی نشست کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، جلسہ عظیم الشان، جلسہ دستار فضیلت